نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بتا رہے تھے کہ میری کتاب یہ جو مشکات المصابیح ہے اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے، امام بغوی کی مصابیح کو سامنے رکھ کر اسے تالیف کیا ہے، اسے انکلوڈ کیا ہے۔ جو حدیثیں اس میں کم تھیں ہم نے اس کے اندر اضافہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد ریفرنسز دینے کی بات انہوں نے کی، بتایا کہ میں ہر اس میں جو ہے 3 فصلیں قائم کروں گا ہر باب کے اندر، فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث، ٹھیک ہے۔ پھر ترتیب کیا رکھوں گا کہ فصل اول میں اہتمام کروں گا شیخین سے حدیثیں لاؤں گا، شیخین سے مراد امام بخاری، امام مسلم سے، عام طور پر یہی قاعدہ رہے گا ان کا۔ اس کے بعد جو فصل ثانی ہوگی تو باقی ائمہ سیاہ ستہ جو ہیں ان سے حدیث لیں گے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ سے۔ بعد والی آخری فصل میں بھی کیا کریں گے، پھر دوسری کتب دارمی، بہقی وغیرہ سے حدیثیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بتا رہے تھے کہ اگر اس میں آپ کو کہیں اختلاف نظر آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا سمجھ لیں کہ یہ میری اپنی کمی ہے اور یہ شیخ کی طرف منسوب نہیں کرتے، امام بغوی کی طرف جو ہے احتراماً منسوب نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آگے کی عبارت دیکھیں، فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ فَانْسِبِ الْقُصُورَ إِلَيَّ لِقِلَّةِ الدِّرَایَةِ لا الى جناب الشیخ رفع اللہ قدرہ فی الدارین۔ کہتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی قصور، کوئی قلت نظر آ جائے تو یہ میرا قصور، اپنا قصور ہے، اسے جو ہے شیخ کی طرف یعنی امام بغوی کی طرف نسب نہیں کروں گا۔ رفع اللہ قدرہ فی الدارین، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے قدر و منزلت کو، ان کے مرتبے کو دارین میں بلند فرمائے، یہ ان کے لیے دعا کی انہوں نے۔ حاشا للہ من ذالک، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسا کام کروں، یعنی ان کی طرف کوئی بری بات منسوب کروں۔ رحم اللہ من اذا وقف علی ذالک نبہنا علیہ، اب یہ اس شخص کے لیے قاری کو دعا دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھنے والا جو ہے میری کسی غلطی پر مطلع ہو جائے، اسے پتہ چل جائے کہ میری کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے، مجھے مطلب ہم کو اس چیز کو بتا دے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، ٹھیک ہے۔ وَأَرْشَدْنَا طَرِيقَ الصَّوَابِ، اور ہمیں جو ہے صحیح راہ کے اوپر ڈال دے، اس کی رہنمائی کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھ لیں یہ حضرت کا تقویٰ ہے، امام علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ایسی غلطیاں تو انہوں نے کی نہیں، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، لیکن یہ ان کا تقویٰ ہے کہ وہ قاری سے کہتے ہیں کہ اگر میری کتاب میں نے لکھی، بشری تقاضے کے مطابق انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہیں، تو اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو وہ بتا دیا کرے، ٹھیک ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ یعنی غلطی بتانے والے کو ہم ڈانٹیں گے نہیں، یہ نہیں کہیں گے تو بڑا محدث آیا تو ہم کو سکھائے گا کہ حدیث کیسے لکھنی ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ بڑے تقوی والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے علم کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ادب کی بہت کمی ہے، ادب جو ہے لوگوں سے نکل چکا ہے۔ پہلے زمانے میں علم بھی ہوتا تھا، ادب بھی ہوتا تھا، تو ادب ہونے کی وجہ سے وہ علم انہیں فائدہ دیتا تھا۔ آج اگرچہ کہ علم موجود ہے، کثرت کتب کی شکل میں، کثرت کے ویڈیوز وغیرہ کی شکل میں بھی موجود ہے، اور کئی علماء آپ کو نظر آئیں گے، لیکن بہت کم ایسے نظر آئیں گے جن کے اندر ادب کا مادہ ہوتا ہے۔ جس کے اندر ادب نہیں ہوتا، بے ادبی آ جاتی ہے، تو وہ علم جو ہے پھر فائدہ نہیں دیتا۔ تو حضرت کا یہ تقویٰ تھا کہ علم کے ساتھ غائب درجے کا ادب تھا کہ اپنے شیخ کے متعلق، اپنے استاد کے متعلق، اپنے حضرت امام بغوی کے متعلق اتنا اچھا حسن ظن رکھتے ہیں، اور غلطی ہونے کو جو ہے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، شیخ کی طرف نہیں کرتے۔ یہ ان کا تقویٰ ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میری کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی مجھے بتا دے گا تو میں اس پر خوش ہوں گا، میں ناراض نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ آج اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ آپ کی فلاں جگہ غلطی ہوئی ہے تو پھر اس کو جو ہے ہمیشہ کے لیے اس سے دشمنی کر لی جاتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلاف کا ہمارے طریقہ نہیں ہے۔ تو کتابیں پڑھنے سے بعض اوقات آپ کو جو ہے اس مصنف کا ذوق پتہ چلتا ہے، اس مصنف کا جو ہے مزاج پتہ چلتا ہے، اور کئی چیزیں آپ کو جو ہے سیکھنے ملتی ہیں علم کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ وَلَمْ آلُو جُهْدًا فِي التَّنْقِيرِ، اور کہتے ہیں میں نے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کی، وَالتَّفْتِيشِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ، اور اس کے اندر جو چانچ پڑتال ہے،
چھانبین ہے، احادیث کی تفتیش ہے، تو میری وسعت اور طاقت کے بقدر میں نے اس میں کوشش کی ہے۔ وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ، اور جہاں کہیں اختلافات تھے وہ میں نے ذکر کیے جو میں نے پائے۔ وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ غَرِيبٍ أَوْ ضَعِيفٍ او غیرہما بینت وجہہ غالباً، کہتے کہ جہاں کہیں مصنف امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے حدیث کے اوپر جو ہے حکم لگایا ہے غریب ہونے کا، ضعیف ہونے کا، تو میں نے کیا کیا ہے اس کی علت کی وضاحت کی کہ بھئی یہ غریب کیوں ہیں، یہ ضعیف کیوں ہیں، اس کی میں نے وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے۔ غالباً یعنی جہاں تک موسٹ آف دی ٹائمز میں نے ایسا ہی کیا۔ وَمَا لَمْ يُشِرْ إِلَيْهِ مِمَّا فی الاصول فقد قفیتہ فی ترکی، اور جہاں حضرت شیخ نے اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا تو میں نے بھی ان کے اصول کی پابندی کرتے ہوئے میں نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ الا فی مواضع لغرض، سوائے چند ایک مواقع کے غرض کے مطابق، یعنی کہ خاص مقصد کے تحت میں نے پھر وہاں پر لکھ دیا ہے۔ وَرُبَّمَا تَجِدُ مَوَاضِعَ مُهْمَلَةً، اور ایسے بہت کم جگہ آپ پائیں گے پوری کتاب میں۔ وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى رِوَایَتِي فَتَرَكْتُ الْبَیاض، اب کہتے ہیں کہ بعض مقامات پر آپ دیکھیں کہ ہم نے سفید جگہ چھوڑ دی ہوئی ہے، یعنی حدیث لکھنے کے لیے گیپ چھوڑا تھا اصل کتاب میں، اصل جو نسخہ تھا، اوریجنل جو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا ان کا، کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا اس میں جگہ چھوڑ دی۔ وہ جگہ اس لیے چھوڑ دی کہ تاکہ بعد والوں کو اگر کوئی چیز پتہ چل جائے تو اس کتاب کی تکمیل کے لیے وہ کیا کریں، اس کے اندر اپنے نوٹس وہاں پر تحریر کر دیں اپنی جانب سے۔ لیکن یہ جو مصنفین ہوتے ہیں جب یہ اپنی کوئی کتاب لکھ کر چلے جاتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر اس کتاب کو شہرت ہو جاتی ہے، تو ائمہ کرام کا یہ تقویٰ ہے، بعد کے علماء جو ہے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ مصنف نے اگر کہیں کوئی جگہ خالی چھوڑی ہے تو وہ اس کو اپنی طرف سے پر نہیں کرتے اہتمام اور کیا کہتے ہیں ادب کے وجہ سے، بلکہ حاشیے میں سائیڈ میں کارنر پر لکھ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز یہ ایسی ہے، اس کی ایکسپلینیشن شرح میں لکھ دیں گے یا حاشیے میں لکھ دیں گے، اصل جو جگہ چھوڑی ہوتی ہے اس کے اندر نہیں لکھتے ادب کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ کہ اصل کتاب میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو، کیونکہ بعد میں جب تھرڈ پرسن پڑھے گا تو وہ بولے گا اصل کتاب میں تو یہ چیز نہیں تھی، آپ نے اپنی طرف سے ڈالی، اس کا مطلب کتاب میں چینجز ہوتے رہتے ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم، تو لوگ جو ہے شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو، لوگ شک میں نہ پڑیں، اس لیے اصل کتاب کو کبھی چھیڑا نہیں جاتا، اس کے حاشیے میں وغیرہ لکھ دیتے ہیں۔ لیکن بعد میں جو لیٹسٹ پرنٹس ہیں بعض لوگوں نے جو ہے وہ سپیس اور پیجز بچانے کے لیے جو ہے اس کو کاٹ دیا، یعنی کہ وہ بلینک سپیسز کو ہٹا دیا، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو فل کر دیا۔ تو لیکن اصل نسخے میں آپ کو کہیں کہیں جو ہے سفید خالی جگہ نظر آئے گی۔ وہ کہتے ہیں بیاض سے مراد سفیدی ہے، یہاں پر یہ نوٹ بک نہیں ہے، بیاض کہتے ہیں سفید جگہ، خالی جگہ ہم نے چھوڑی ہے۔ اور وہ کیوں چھوڑی ہے؟ کہتا ہے وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى رِوَایَتِي، اور وہ اس لیے کہ مجھے وہ روایت نہیں ملی، اس لیے میں نے کیا کر دیا، بلینک چھوڑا ہے۔ فَإِنْ عَثَرْتَ عَلَيْهِ فَأَلْحِقْهُ بِهِ، کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ احسن اللہ جزاؤک، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے، احسن جزا عطا فرمائے۔ وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ بِمِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ، اب یہ وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں۔ وجہ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کتاب کا، ابھی دیکھیے لائن بالکل نیچے چلی گئی، وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيحِ وَأَسْأَلُ اللَّهُ التَّوْفِيقَ وَالْإِعَانَةَ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمجھیں پہلے، آپ فرما رہے ہیں وَسَمَّيْتُ، اور میں نے نام رکھا، الکتابہ، اس کتاب کا، کیا رکھا؟ بِمِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ۔ اب یہ لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، مشکات کسے کہتے ہیں؟ مشکات کہتے ہیں روشن دان کو، یہ طاق کو کہتے ہیں۔ مسجدوں میں، گھروں میں پہلے زمانے میں جو ہے وہ کھڑکیاں جو ہوتی ہیں اس کے پاس ایسے کمان کی شکل میں چھوٹی چھوٹی جو ہے خانے بنائے جاتے تھے جس کے اندر چراغ رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر پہلے دیکھا ہوگا پرانے طرز کے جو مکانات ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے ایسے کمان بنی ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے، جس کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، چراغ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کمان کیوں بنائی جاتی تھی؟ اونچے بلندی پر ہوتی تھی تاکہ پورے گھر میں روشنی ہو جائے اور ہوا وغیرہ نہ آئے۔ کھڑکی کے سامنے رکھیں گے تو چراغ بجھ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ایسے روشن دان بنا کے اوپر رکھ دیتے تھے کمان، چھوٹے چھوٹے کمان آپ کو نظر آئیں گے پرانے طرز کے جو مکانات یا محلات وغیرہ آج بھی اس کے اندر آپ کو وہ نظر آئے گا۔ تو مشکات کسے کہتے ہیں؟ کمان کو کہتے ہیں، وہ
جو ہے روشن دان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے، مشکات کہا جاتا ہے اسے۔ اور المصابیح مصباحن کی جمع ہے، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چراغ کو، مصابیح اس کی جمع ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ مشکات المصابیح کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ چراغوں کی مشکات یا چراغوں کا تابیدان۔ اس کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یاد رکھیں اس کے اندر یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے مشکات المصابیح، یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ جو مشکات المصابیح نام ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ قرآن میں بھی اس کا نام استعمال ہوا ہے، کیونکہ سورہ نور کی آیت اگر پڑھیں گے آپ کو تو وہ آپ کو اس کی طرف اشارہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کمشکات فی مصباح المصباح فی الزجاجہ وغیرہ بلکہ آیت آتی ہے، آپ اس کے تلاش کریں اور آپ کو وہ مل جائے گی۔ تو یہ قرآنی الفاظ ہیں۔ تو مشکات کا معنی کیا ہوئے؟ طاق، طاق یعنی وہ کمان جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے۔ مصابیح مصباح کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ چراغوں کا طاق، چراغوں کا طاق۔ اب یہ نام کیوں رکھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ہر حدیث کو چراغ سے تشبیہ دی ہے جو روشنی عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح چراغ روشنی دے کر مدد کرتا ہے، یوں ہی احادیث ایمان و یقین دکھاتی ہیں، نور علم و معرفت سے دلوں کو منور کرتی ہیں۔ اس لیے حدیث کو تشبیہ دی، کس سے؟ چراغ سے دی۔ اور اس کتاب کو طاق سے تشبیہ دی کہ یہ جو حدیثیں ہیں اس کو جو ہے، جو حدیث کے چراغ کو اپنے اندر تحریر کی شکل میں سجا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چراغ رکھا کہاں جاتا ہے؟ طاق میں رکھا جاتا ہے اوپر۔ تو گویا کہ یہ چراغ سارے حدیثیں ہیں اور یہ کتاب جو ہے مشکات ہے، یعنی طاق ہے۔ تو کیسا ترجمہ ہوگا؟ مشکات المصابیح کا مطلب وہ طاق نما کتاب جس میں احادیث کے چراغ درج ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نام رکھنے کی کہ جو مصابیح جو محی السنہ کی کتاب ہے، اس کی کتاب مشکات کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح یہ کتاب جو ہے مصابیح کو اسی طرح شامل ہے جیسے طاق چراغ پر مشتمل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ جو ہے یہ کتاب جو مشکات المصابیح ہے، مصابیح السنہ پوری کی پوری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ مصابیح جو کتاب ہے امام محی السنہ کی، وہ پوری کی پوری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس کو کیا کہا ہے؟ مشکات المصابیح کا نام دیا ہے۔ اب آگے دعائیہ کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا دعائیہ کلمات؟ اسأل اللہ، کیا فرمایا؟ توفیق۔ اکثر ہمارے مصنفین کا یہ طریقہ رہتا ہے کہ جب وہ کتاب لکھتے ہیں تو آخر میں اس کی دعا بھی لکھتے ہیں مقدمے کے آخر میں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے نفع عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ اسأل اللہ التوفیق، میں اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتا ہوں، والاعانۃ، اور مدد طلب کرتا ہوں، والہدایۃ والصیانۃ، اور کیا طلب کرتا ہوں؟ اس سے ہدایت طلب کرتا ہوں، رہنمائی طلب کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وتیسیر ما اقصدہ، کہتے ہیں کہ اقصدہ، کہ اور میں نے جس کام کا ارادہ کیا ہے اس کے اندر آسانی کی میں دعا کرتا ہوں۔ وَأَن يَنفَعَنِي بِهِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے نفع پہنچائے میری زندگی میں اور میرے وفات کے بعد۔ وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اور تمام مسلمین و مسلمات کو کیا کرے؟ اس سے نفع پہنچائے۔ اور یہ حضرت کی جو ہے کیا کہتے ہیں مقبول الدعا ہونا، یعنی مستجاب الدعا ہونے کی یہ اس میں ایک دلیل یہ ملتی ہے کہ حضرت اتنے متقی اور پرہیزگار تھے، یہ محدث امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آپ نے جو کتاب کے اندر دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا قبول فرمایا کہ ان کی زندگی میں ہی یہ کتاب مشہور ہو گئی تھی اور لوگ ان سے نفع حاصل کرتے تھے۔ اور آج دیکھیں کتنے برس ہو گئے ہیں، اب یہ 8ویں ہجری کے ہیں نا، ٹھیک ہے، 8ویں ہجری، اور ابھی دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا، 800 سال تقریباً ہونے آ رہے ہیں، اور جو ہے ابھی 1400، یہ 15ویں ہجری چل رہی ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں تقریباً
700-800 برس تقریباً گزر چکے ہیں، اور آج بھی یہ کتاب پڑھی پڑھائی جاتی ہے ہر مدرسے میں، کوئی بھی مکتب فکر کا ہو اس کے اندر یہ کتاب بڑے ہی اہتمام سے پڑھائی جاتی ہے طلباء کو، علماء کو۔ تو یہ بہت زبردست حضرت کی دعا قبول ہونے کی دلیل ہے اس کے اندر۔ حسبی اللہ نعم الوکیل، میں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، اور وہی وہ کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، اور کوئی بھی طاقت اور قوت نہیں ہے مگر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوتی ہے، جو عزیز غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں خطبہ مکمل ہو گیا، کتاب کا خطبہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ کتاب یہاں سے شروع ہو رہی ہے باضابطہ۔ پہلی حدیث اس کے اندر جو ہے وہ نیتوں کے متعلق ہے، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اس حدیث سے حضرت نے کتاب کی ابتدا کی ہوئی ہے، اور بڑی ہی جلیل القدر حدیث ہے۔ اور چونکہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، تو آج برکت کے لیے ہم اس حدیث سے کیا کریں گے، اپنے درس کی شروعات کریں گے، اس کو شامل کریں گے۔ اس کی جو ہے تشریحات آج بھی تھوڑی بتائیں گے، بعد میں اگلے درس میں بھی بتائیں گے، کیونکہ بہت ہی ڈیٹیلڈ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت سارے نکات ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں، اور حدیث پڑھتے وقت زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں درود پاک پڑھنے کا۔ ہر حدیث جب بھی آپ پڑھیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ، متفق علیہ۔ اب اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں جو ہم نے خطبے میں پڑھی وہ ہم اس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت نے پہلے کیا کہا تھا؟ امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ میں اس کتاب میں سند بیان نہیں کروں گا، اور انہوں نے ویسے ہی کیا۔ ہاں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، جو حدیث جس صحابی سے مروی ہے اس صحابی کا نام لکھ دیا ہے۔ تو اب یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہے، ٹھیک ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ عن جب کہا جاتا ہے، عن مطلب سے، روایت ہے، ان سے روایت ہے، اس طرح ترجمہ کریں گے آپ۔ وعن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، روایت ہے، ٹھیک ہے۔ قال، کہ وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں تک جو اس سے پہلے کے جو راوی کے نام رہتے ہیں نا، کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، سنتے سنتے آخر تک بات کہاں تک گئی؟ صحابی تک گئی، ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ قال، تو یہاں تک جو ہے سند ہوتی ہے، اور وہ سند ختم ہو گئی، اور یہ پوری سند نہیں دی انہوں نے، صرف سند کا آخری جز دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے جو آگے بات شروع ہو رہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیا ہے؟ متن ہے۔ حدیث کا جو مضمون ہوتا ہے اسے متن کہا جاتا ہے۔ تو حدیث دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک سند، دوسری متن۔ سند کسے کہیں گے؟ راویوں کے وہ نام جنہوں نے ایک دوسرے سے حدیث کو سنا ہو، ٹھیک ہے، انہیں کیا، یہ جو چین ہوتی ہے، راویوں کے ناموں کی جو ترتیب ہوتی ہے، چین ہوتی ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ سند کہیں گے۔ اور سند متن پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں سند ختم ہو جاتی ہے وہاں سے متن شروع ہوتا ہے۔ تو سند یہاں پر ختم ہو گئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تک۔ اب یہاں سے جو ہے متن حدیث شروع ہو رہا ہے، اصل مضمون حدیث شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے اندر جو آقا علیہ السلام نے جو بات کہی ہے، وہ جو کنٹینٹ ہوتا ہے، اصل مضمون، اسے ہم متن کہتے ہیں، متن حدیث، ٹھیک ہے۔ تو یہ متن کے تعلق سے ہے۔ تو اب اس حدیث کے چند فوائد ہیں، اس کا ترجمہ سن لیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس اگر کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی شمار ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها،
اور اگر کسی نے ہجرت کی دنیا پانے کی غرض سے، یا پھر اب امرأتن یتزوجوہا، یا پھر کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی نیت اسی کے مطابق ہوگی جس کی اس نے نیت کی، ٹھیک ہے، تو اس کی ہجرت اسی میں شمار ہوگی جس کی اس نے نیت کی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اس حدیث کے اندر تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک تو ایک اصول کلیہ دیا ہوا ہے، اور دوسرا اس کے اندر دو مثالیں دی گئی۔ تو ہم اصول کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اصول کیا کہتے ہیں، مثالوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ حدیث کے آخر میں لکھا ہوا ہے متفقن علیہ، کیا مطلب؟ اتفاق کیا ہے اس پر دونوں نے۔ کون دونوں نے اتفاق کیا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ تو جب کبھی کہیں کسی حدیث کے آخر میں آپ کو نظر آئے متفقن علیہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ دونوں جگہ یہ حدیث جب موجود ہو تو اسے متفقن علیہ کہا جاتا ہے۔ تو متفقن علیہ الشیخین، شیخین اس بات پر متفق ہے، امام بخاری و امام مسلم۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی اس کے اندر جو جتنے بھی چھوٹی موٹی باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آپ ریلیٹ کرتے جائیں خطبے کے ساتھ، تو اس سے جو ہے حدیث کو سمجھنے میں، ایکسپلین کرنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی ہے تو اس کا پس منظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یاد رکھیں جب آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے تو یہ حدیث جو ہے منبر پر کھڑے ہو کر فرمائی، اور کثرت سے صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں اس وقت موجود تھے، اور اس اپنے خطبے میں آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ حدیث بیان فرمائی۔ یہ حدیث روایت کے اعتبار سے اگرچہ کہ غریب ہے، صحیح حدیث ہے لیکن غریب ہے۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کا راوی صرف ایک ہو، یعنی کہ بیان کرنے والے جو ہیں، جو راوی ہوتے ہیں الگ الگ، وہ کیا ہوتے ہیں؟ صرف ایک ہی صحابی سے اگر وہ حدیث مروی ہو تو اسے غریب حدیث کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو روایت ہے صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن درجے کے اعتبار سے یہ حدیث مشہور ہے، معروف ہے، بہت زیادہ علماء اور محدثین کے درمیان یہ حدیث مشہور ہے۔ مشہور حدیث کیسے مشہور ہو گئی؟ ایک تو مرتبے کے اعتبار سے یہ کہ حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث کہاں بیان کی؟ ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کی، اور موجود کتنے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں۔ اگر یہ حدیث صحابہ کو معلوم نہ ہوتی تو ان میں سے کوئی بھی ایک کھڑا ہو کر اعتراض کرتا کہ اے عمر، جو حدیث تم بیان کر رہے ہو یہ ہم نے تو سنی نہیں۔ تمام بدری صحابہ اور جو عہد میں شامل تھے اور اصحاب شجرہ وغیرہ کے صحابہ، اس سارے کے سارے ان کے اندر، ان کے مجمع میں موجود ہیں، انصار موجود ہیں اور مہاجرین موجود ہیں، اتنے جلیل القدر صحابہ کے درمیان اپنی حدیث بیان کی، اور تمام صحابہ جو ہے متفق ہو کر اس کو سنتے رہے خاموشی کے ساتھ۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کے اندر یہ حدیث معروف تھی، اسے لوگ سنتے تھے، پہچانتے تھے۔ روایت ہم تک جو پہنچی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی، بس یہی فرق ہے۔ یہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہے اس کے اندر، اس حدیث کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کہیں گے، لیکن چونکہ اصول کا اعتبار سے ایک ہی صحابی سے ہمیں پہنچی ہے تو اسے ہم غریب حدیث کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر انہوں نے لکھا نہیں ہے کہ حدیث غریب ہے۔ کیوں نہیں لکھا؟ تو پھر خطبے میں آپ نے کیا فرمایا کہ جہاں ہمارے شیخ بتا دیں گے، کسی حدیث پر کلام کریں گے تو میں بھی کلام کروں گا، اس کی میں ڈیٹیلز بیان کروں گا، اور اگر آپ نے کلام نہیں کیا تو میں ان کی پیروی کرتے ہوئے چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے کوئی کلام نہیں کیا تو یہاں چھوڑ دیا گیا، چونکہ حدیث مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث غریب ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح بھی ہے۔ تو حدیث کی قسمیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم تفصیل سے کبھی پڑھیں گے کہ حدیث غریب کیا ہوتی ہے، صحیح کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ہے حدیث کا پہلا جز دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال عمل کی جمع ہے، عمل کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ دار و مدار نیت پر ہے کا کیا مطلب؟ یعنی اس کا ثواب ملنا یا نہ ملنا، قبول ہونا نہ ہونا، یہ سب کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ عمل کرنے والے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نیت کہتے کسے؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، نیت دل کے
پختہ ارادے کو کہتے ہیں، عزم مصمم کو کہتے ہیں، پختہ ارادہ، اسٹرانگ انٹینشن کسی کام کے کرنے کا، اسے نیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیت اگر صحیح ہوگی تو اس کا عمل صحیح ہوگا، اس کو ثواب ملے گا۔ اگر بری نیت ہوگی تو اس کو عمل اگرچہ کہ دکھنے میں وہ اچھا عمل نظر آتا ہوگا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی تفسیر ہم بعد میں پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا کافی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔